آج آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، سب بجٹ میں جھوٹ بولا گیا ہے۔ اسحاق ڈار اور نواز شریف اور شہباز شریف کا بیان نہیں ملتا۔ آ جائیں نواز شریف صاحب، آ جائیں، آپ کو پتہ لگے گا، دیر نہ کریں آنے میں، آپ کو پتہ لگے گا کہ لوگ کس حالت میں پہنچ چکے ہیں۔ میری اداروں سے بھی درخواست ہے کہ اس پاکستان کو اندھیروں سے نکالے، اس پاکستان کو اجالے میں لے کے جائے، امید دلائیں۔ نوجوان ڈپریشن کا، دباؤ کا شکار ہو چکا ہے، اپنے 300 پاکستانیوں کا سوگ منا رہے ہیں جو اچھی زندگی گزارنے کے لیے اور بے روزگاری اور معاشی تباہی کے قتل عام سے بچنے کے لیے لٹیرے اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں چڑھ کر ملک سے باہر اپنے بچوں اور والدین کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور یونان کے سمندر میں شہید ہو گئے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ جب 20 کلو کا آٹا 300 روپے کا ہوگا تو لوگ زہر کا گھونٹ پئیں گے۔ معاشی، اقتصادی، سیاسی تباہی، کارخانے بند، کاروبار بند، اور کوئی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس اندھیرے سے کس طرح نکلنا ہے۔ 9 مئی کے واقعے پر ساری قوم نے مذمت کی ہے۔ آج تقریباً 40 دن ہونے کو ہیں۔ ساری قوم نے اس پر لعن طعن کیا، لیکن اب اس قوم کو زندہ رہنے کا خدا کے لیے حق دو۔ لوگوں کے گھروں میں ایک وقت کھانا ہے، ایک وقت کا کھانا ہے، اور قومیں عوام سے ہوتی ہیں۔ قوم جوش، جذبے، ولولے، ہمیں، تمتمے، دمدمے سے زندہ رہتی ہیں۔ اگر قوم ہی مر گئی تو پیچھے خاک رہ جائے گا۔ اس قوم کو جذبہ دیں، امید دیں، نا امیدی نہ پھیلائیں، مایوسی نہ پھیلائیں۔ پاکستان انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور میں آج آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، سب بجٹ میں جھوٹ بولا گیا ہے۔ اسحاق ڈار اور نواز شریف اور شہباز شریف کا بیان نہیں ملتا۔ آ جائیں نواز شریف صاحب، آ جائیں، آپ کو پتہ لگے گا، دیر نہ کریں آنے میں، آپ کو پتہ لگے گا کہ لوگ کس حالت میں پہنچ چکے ہیں۔ میری اداروں سے بھی درخواست ہے کہ اس پاکستان کو اندھیروں سے نکالے، اس پاکستان کو اجالے میں لے کے جائے، امید دلائیں۔ نوجوان ڈپریشن کا، دباؤ کا شکار ہو چکا ہے، گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ آئیں سب مل کر پاکستان کو آگے لے کر چلے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہماری